بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے رخصت کریں، فی امان اللہ کہیں، دعا دیں جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی۔ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی ضرور حفاظت کرے گا۔ آج کتنی عورتیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں، بہت کم، کیونکہ نہیں کہتی، اس لیے ان کے خاوند کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، پھر پریشان ہوتی ہیں، روتی ہیں کہ خاوند باہر جاتے ہیں، ان کو باہر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ بھئی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی۔ اپنی امانت اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے حفاظت فرمائیں گے۔ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں اور اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں، پھر کہا کریں فی امان اللہ، کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہا کریں، یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں عورت اپنے سے جڑے ہر مرد کا آئینہ ہوتی ہے، اور ہر مرد اب تک یہی سوچتا آیا ہے کہ وہ اس آئینے میں اپنا برا عکس نظر آنے سے پہلے اس کو توڑ ڈالے گا اور یوں بچ جائے گا، اسی طرح وہ دنیا والوں کی نظروں میں بچ جائے گا۔ لیکن آئینہ ساز کے سامنے ہزاروں آئینے توڑنے کا حساب تو پھر بھی دینا ہی پڑے گا۔ بد کردار لوگوں کو ہر وقت زنا کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اشاروں کنائیوں میں بے حیائی اور لغوی گفتگو ہی ان کی صحبت میں سننے کو ملے گی۔ ضمیر مر جائے تو سوچ کر مایوسی بھی نہیں آتی، بلکہ وہ گناہوں پر خوش ہوتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ جو معافی چاہ رہا ہو لیکن ڈرتا ہو، اور جس کا ضمیر مر جائے اسے کون ڈرائے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گناہوں پر دلیر ہیں، وہ تمہیں بھی مائل کرنے کی دلیلیں پیش کرتے رہیں گے۔ ایسے میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان کچھ بدل نہ سکے تو اپنی پسند کا ماحول تلاش کر لے، یا پھر تنہائی بہترین ہے۔ تم مرد ہو، ایک مسلم مرد ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم عورتوں کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ یا اس کے جسم کو اپنی نظروں کا محور بناؤ۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم خدا کے بنائے ہوئے کسی شاہکار کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھو، وہ غیور جل جلالہ ہے، اسے پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ تم اس کی امانت میں خیانت کرو، اسے پسند نہیں آئے گا کہ تم اس کے حکم کے خلاف جاؤ۔ تم مرد ہو، تمہیں حمایت کا پاس رکھنا آنا چاہیے۔ عورت کو ایسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا انسان چاہتی ہے جس پر وہ اپنی محبت زبردستی نچھاور کرتی جائے، اس پر حق جتائے، ڈھونس جمائے، خواہ مخواہ آوازیں دیتی رہے، راج دلار کرتی رہے۔ پاگل پن ایک بے نام جذبہ، وہ زندہ رہنے کے لیے ایسے انسان ہم وقت چاہتی ہے، ورنہ اندر ہی اندر گھٹن سے مر جائے گی۔ اس جذبے کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور فطرت کبھی نہیں بدلا کرتی۔ بحیثیت والدین، شوہر، اولاد، اس کے لیے آپ ویسا انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر واقعی آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی اور ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اگر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے تو عورت کو زندہ کہنے میں ہچکچاہٹ ہوگی۔ شوہر کی حیثیت ایک سائبان کی سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے، اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے تنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائے گی۔ آج معمولی بات پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنی تعلیم یافتہ اور خود مختار ہونے کا عزم مرد کے تابع ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عورت کو مرد کی رعایا کا درجہ حاصل ہے، اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مگر اس سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی۔
عورت کا حسن خدمت اور اس کی عزت انکساری میں ہے، اور یہی دو ہتھیار ہیں جن سے شوہر کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا وجود ڈھال ہے جو بیوی کو ناری اور بشری دونوں کی طرح شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ بغیرت لوگ جو حیا کا لبادہ ہی اتار چکے ہیں، وہ کچھ بھی کریں ان کو نصیحت نہیں کی جاتی۔ خالص نسل اور اچھے ماحول سے کوئی انسان برائی کے راستے چل پڑے تو اس کے لیے تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر شیطان آ جائے تو اس کو ضرور بہکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان خود ہی شیطان بن جائے تو اس انسان کو انسانیت کے شمار سے نکال دینا چاہیے۔ اور پھر غیر عورت کے الماری میں پڑے کپڑے اور چادر کو بھی بری نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم بات کرتے ہو حسن پرستی کی۔ جب نکاح کے 2 بورڈ پر لینے کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہو گیا تو اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں باپ کو اس نے چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائی کو اس نے چھوڑا، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی۔ اب اس کے لیے اجنبی ماحول ہے، اجنبی گھر ہے، اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی بھر نبھا کے لیے وہ عورت مقید ہو گئی۔ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا، تم سے کہا جاتا کہ تم شادی کے بعد اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اس وقت تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس کی اس قربانی کا لحاظ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو مرد کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بدل دے گا، اس سے بڑھ کر فراڈ اور مکار کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے مذہب کے لیے اپنی پارسائی برقرار نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنے خاندان کی عزت اور نام کے لیے اپنی آوارگی پر قابو نہیں پا سکتا، جو اپنے ماں باپ کے پڑھائے ہوئے سبق بھول کر پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو خود کو اپنی نظروں میں اپنا احترام اور عزت باقی رکھنے کی پرواہ کیے بغیر عیاشی کرتا ہے، وہ کسی عورت کے لیے خود کو کیا بدلے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے، وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہوں۔ حرام پر ریڈ کراس لگائیں ہر صورت، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ گناہ اور حرام میں فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ اور حرام میں فرق بھی ہے۔ بندے کی بھول معاف ہو سکتی ہے، گستاخی معاف ہو سکتی ہے، موت سب کے لیے سنگین ہوتی ہے، لیکن خدا کو ماننے والے کے لیے زندگی بھی سنگین ہے، کیونکہ اسے اپنی ہر سانس پر عمل کا جواب دینا ہے۔ ہر انسان اپنی کتاب لکھوا رہا ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لکھی تو ضرور جا رہی ہے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جن میں ان کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کر نہیں دیکھے گی، اور جب وہ جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں، کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف متوجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔